وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے جو ہم سب کا رازق ہے، ہم سب کا مالک ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس نشست کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا ایک جادو کی بڑی خاص قسم ہے جو اکثر مریضوں کے اوپر یہ معاملہ ہوتا ہے، اور راکی حضرات جو نئے نئے ہیں اس فیلڈ کے اندر ان کو نہیں پتہ چلتا۔ اور اس کے اندر احتیاطاً ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی پڑھائی کریں کسی بھی مریض کے اوپر، معالجین حضرات بھی اور مریض حضرات بھی، تو اس پڑھائی کو لازمی بیچ میں شامل کریں۔ اپنے رقیہ کے اندر جو رقیہ شریعہ آپ کرتے ہیں یا آپ خود پڑھتی ہیں، بہنیں بھائی جو خود پڑھتے ہیں، تو اس پڑھائی کو لازمی اس پڑھائی کے اندر شامل کر لیں۔ اگر اس قسم کا آپ کے اوپر جادو ہوگا، ظاہری بات ہے اس کو پہچاننا یا اس کے بارے میں کوئی علامات سے خاص پتہ نہیں چلتا کہ یہ جادو کس قسم کا ہے، لیکن آپ اپنے رقیہ کے اندر اس کو شامل کریں گے جب اگر ایسا معاملہ ہوگا تو وہ معاملہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ کی ذات کلیئر کر دیں گی۔ ایک چیز بعض اوقات اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے اس چیز کو بھی غور کیا ہے کہ جب ہمیں مریض کو نہ پتہ چلے، آپ اس چیز کا پتہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کس نیچر کا ہے اور کیسے ہوا، وہ کس طرح۔ اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں، 2 نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی ذات ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اللہ کی ذات آپ کو خواب میں دکھلا دیں گے کہ یہ جادو کہاں پڑا ہو، کیونکہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں، بڑے سارے پیشنٹس کو جادو نظر آ جاتا ہے کس جگہ پہ پڑا ہو، الحمدللہ ہم ضائع بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے الحمدللہ۔ اور آپ اس کو اللہ سے دعا کر کے جب سوئیں گے اللہ آپ کو دکھائیں گے بھی جادو کہاں پڑا ہوا ہے اور کس چیز پر یہ عمل کیا گیا ہے، اور اللہ کے فضل سے پھر آپ وہ پڑھائی کر کے اس کو ضائع کر سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائی، جادوگر جو ہوتے ہیں یہ مختلف طریقوں سے جادو کرتے ہیں، جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے جادوگر بھی اپنے طریقے کو چینج کرتے جا رہے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پڑھائی کر کے اس طریقے سے یہ بندہ اپنے جادو کو ختم کر لیتا ہے، نت نئے طریقوں سے وہ جادو کرتے ہیں یا کئی عمل کر دیتے ہیں، ایک پیشنٹ کے اوپر ایک مریض کے اوپر کئی عمل کر دیتے ہیں۔ جادو تالے کا جادو کر دیا، بال لے کے جادو کر دیا، کپڑوں کا جادو کر دیا، کپڑوں سے پتلا بنا کے جادو کر دیا، اس میں سوئیاں لگا دی، مطلب ایک پیشنٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر کئی عمل کیے ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ کیوں کہ اس کو شفا نہ ملے، اگر راکی حضرات کے پاس جائے ایک آدھی پڑھائی سے، 2 پڑھائیوں سے، 3 پڑھائیوں سے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اکثر میں آپ کو یہاں پہ بات اس لیے اس کو لیبوریٹ کر رہا ہوں کہ بہت سے پیشنٹ مریض پریشان ہو جاتے ہیں اس معاملے سے کہ بھائی یہ پتہ نہیں پڑھائی میں اثر نہیں ہے، سچ ایسا نہیں ہوتا، الحمدللہ اللہ کے قرآن میں اثر ہے۔ بعض اوقات بہت زیادہ عمل کیے ہوتے ہیں مریض کے اوپر، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مریض غلط معالجین کے پاس جب جاتا ہے، تعویذ لیتا ہے، دھاگے لیتا ہے، وہ غیر شرعی عمل جب ان کے اوپر ہوتے ہیں تو عمل کے اوپر عمل ہوتا ہے، اور پھر اس معالج کو بھی اس کے اوپر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے جب مریض شرعی طریقے سے اپنا علاج کرواتا ہے۔ تو اس چیز کو میرے بھائی بہن ذہن میں رکھا کریں، اللہ کے فضل سے اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی ذات شفا دیتی ہیں، اور قرآن مجید تو ایسی بھائیوں بہنوں ایسا کلام ہے، اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو پہاڑوں پہ نازل کیا جائے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ پہاڑ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ تو بھائی ہم لوگ کیا چیز ہیں، ہمارے اجسام کیا چیز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے یہ پتلے یا یہ کپڑوں کے اوپر جو جادو کیا جاتا ہے یہ کیا چیز ہیں، یہ عمل بھی اللہ کے حکم سے الحمدللہ ٹوٹتے ہیں، آیت الکرسی سے ٹوٹتے ہیں، اخلاص فلق ناس سے ٹوٹتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو یقین اور ایمان کے ساتھ زیادہ تعداد میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے یہ معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اسی طرح جادوگر کیا کرتے ہیں، تالے کے اوپر جادو کرتے ہیں یا زنجیروں کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ تالے والا جادو کیا ہوتا ہے، تالے کے اوپر جادو کر کے تالے کو بند کیا جاتا ہے، مختلف شیطانی کلمات پڑھ کے تالے کے اوپر بعض اوقات غیر اللہ کے نام کی جو شیطان کے خون کی بھینٹ چڑھاتے ہیں، یعنی کہ کوئی بکرا ذبح کیا لے کے بغیر بسم اللہ پڑھے غیر اللہ کے نام کا، اور اس کا خون ڈال کے اس تالے کو بند کرتے ہیں، مختلف کلمات پڑھتے ہیں، ان کے اوپر شیطانی عمل کرتے ہیں۔ تو مخصوص ایام کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ایام بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ کچھ پیشنٹ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں دن بڑی تکلیف ہوتی ہے یا فلاں دن بقایا دن میں ٹھیک رہتا ہوں، تو یہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس دن یہ جادوگر حضرات اس دن اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔
تو پیارے بہن بھائیوں، اس چیز میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، الحمدللہ۔ اللہ کی قسم یہ ایک ایسا قرآن ہے، بقایا انبیاء کو بھی اللہ نے معجزات دیے، لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسا معجزہ اللہ نے دیا جس کا استفادہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی الحمدللہ مل رہا ہے۔ اور جو بندہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس قرآن مجید کو، الحمدللہ اس قرآن کو پڑھتا ہے، یہ اللہ کی ذات اس کے دل کا چین بنا دیتے ہیں اس قرآن کو، اس کے دل کا نور بنا دیتے ہیں اس قرآن کو۔ جادو اس سے ختم ہو جاتا ہے، رزق کے مسائل اس سے اللہ کے فضل سے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شادی کی بندش کے مسئلے ہیں، جو بھی آپ کا معاملہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے بات میں بھائیوں بہنوں کہتا ہوں کہ آپ قرآن کی طرف رجوع کیا کرو، قرآن کو زیادہ پڑھا کرو، اللہ کی ذات اور اللہ سے سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رو کے اللہ کے سامنے دعا کیا کرو۔ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جب ہم سے کوئی چیز مانگتے ہیں، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ ضد کرتے ہیں، اور بعض اوقات بچہ جب رونا شروع کرتا ہے تو ہمیں بچے کے اوپر ترس آتا ہے اور ہم بچے کی فوری وہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، چاہے ہماری جیب میں پیسے ہوں یا نہ ہوں، لیکن بچے کی ہم وہ جو وش ہوتی ہے ہم وہ پوری کرتے ہیں کہ یار اس کا بچہ، چلو بچہ ہمارا خوش ہو جائے، رو رہا ہے۔ تو بھائی جب ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ہم اتنی نرم دل ہیں یا ہمارا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، تو پیارے بہن بھائیوں ہمارا خالق جو ہے وہ تو اپنے بندے سے، اپنی بندی سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کبھی اللہ کو، اللہ کے اوپر اسی طرح اللہ کے سامنے بھی ضد کریں، اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا کے مانگیں، اللہ کے سامنے بھی رو کے مانگیں، سجدہ ریز ہو کے مانگیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو بھائی سجدے میں پڑھ کے رو کے کبھی تہجد کے وقت اللہ سے مانگے تو صحیح، اللہ کی ذات انشاءاللہ جس طرح ایک ماں، ایک باپ اپنے بچے کو اسی وقت وہ جب روتا ہے تو نواز دیتے ہیں، دے دیتے ہیں جو بھی ان کے وسائل ہوتے ہیں، اللہ تو وہ ہے جس کے پاس وسائل ہی وسائل ہیں۔ اللہ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ بھائیو جب آپ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے خزانوں میں تھوڑ نہیں ہے کسی قسم کی بھی، تو آپ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کے معاملات ٹھیک کرے گی۔ الحمدللہ ہمارے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم پڑھائی کرتے ہیں، معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، پڑھائی سے ہمارا رزلٹ نہیں نکلتا، تو الحمدللہ ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ کی ذات کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیتی ہے، یا وہ آیت ہمارے دل میں، دماغ میں ڈال دیتی ہے جس سے وہ معاملہ حل ہونا ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی قسم، یقین جانے میرے اللہ اس معاملے کو حل کر دیتا ہے، دیر سویر ضرور ہو جاتی ہے، اس بات کے اوپر پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ اپنے بندے کی آزمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس بات کا کہہ دیا کہ پہلے اگر تم میری مدد چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں صبر کرو اور نماز پڑھو، پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور آپ دیکھ لیں سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں، یہاں تک اللہ نے کہہ دیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو بھائیو جب بھی کسی بھی قسم کا جادو ہو، آپ نے اللہ کی طرف ہی، انشاءاللہ اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، آپ کا معاملہ ٹھیک ہوگا۔ اب معاملہ جب آپ رقیہ کرتے ہو یا آپ دم کرتے ہو یا سنتے ہو، خود سنتے ہو یا کسی سے کرواتے ہو، اب آپ کسی سے سنتے ہیں رقیہ، یعنی کسی کا رقیہ سن رہے ہیں، یا کسی سے رقیہ جو معالجین حضرات رقیہ کر رہے ہیں کسی کے اوپر، تو اس پڑھائی کو آپ اپنی اس پڑھائی کے اندر ایڈ کریں۔ اگر یہ والا معاملہ ہوگا انشاءاللہ آپ اس کی ریپیٹیشن کرتے ہیں 21 ٹائمز، 30 ٹائمز، 33 ٹائمز، جتنا بھی اللہ کے فضل سے آپ کے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور آپ اگر خود پڑھتے ہیں تو اس پڑھائی کو اپنے صبح شام کے اذکار میں، صبح کی پڑھائی میں، رات کی پڑھائی میں شامل کریں۔ آپ کا انشاءاللہ اس قسم کا اگر جادو ہوگا انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کرنا کیا پیارے بہن بھائیو، ایک تو آپ نے سب سے پہلے جب بھی پڑھائی کرنی ہے جادو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا 21 ٹائمز، پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 21 دفعہ ہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو آپ نے 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یہ میں تالے اور زنجیر والے جادو کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور دوسرے جادوؤں کے لیے بھی آپ یہ پڑھائی کریں انشاءاللہ۔ کسی بھی قسم کا جادو ہوگا، یہ یونیورسل پڑھائی ہے، یہ آپ کو فائدہ دے گی۔ اور اسی طرح 21 ٹائمز آپ نے فلق ناس، اخلاص فلق ناس پڑھ لینا، بلکہ چاروں کل پڑھیں، وہ اور زیادہ فائدہ ملے گا آپ کو۔ چاروں کلوں کو، سورۃ الکافرون اور اخلاص، فلق اور ناس، چاروں کو آپ پڑھیں 21 ٹائمز۔ اور ایک آیت ہے قرآن مجید کی جو آپ نے، اس کو آپ نے صبح شام 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس آیت کو، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر
30 ہے اولم یرالذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اب اس کا ترجمے کے اوپر ذرا بہن بھائیوں غور کریں۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ یقیناً آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، یعنی کہ آسمان اور زمین پہلے ایک ہی تھے، اکٹھے تھے۔ اب اللہ کی ذات بتلا رہی ہے کہ میں نے ان دونوں کو، تو ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ان دونوں کو پھاڑ کر جدا کیا اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ آپ نے یہی والی آیت 100 ٹائمز صبح پڑھنی ہے اور 100 ٹائمز شام کو پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ سورہ یونس کی آیت نمبر 81 اس کو بھی آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے، صبح 100 ٹائمز شام کو۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ ان دو آیات کو آپ نے صبح و شام 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ بقایا پڑھائی جو میں نے بتائی ہے وہ 21 ٹائمز پڑھنی ہے۔ آپ یقین جانیں انشاءاللہ ان پڑھائیوں کو پانی کے اوپر دم کر کے، زیتون کے تیل پہ دم کر کے آپ پانی کو پئیں، زیتون کے تیل کی مالش کریں، کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، 1 چمچ صبح 1 چمچ شام۔ انشاءاللہ آپ یقین کریں کہ یہ تالے والا جادو ہے یا زنجیر والا جادو ہے، کسی کی بھی قسم کا جادو ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ان 2 آیات جب آپ ان کو اب پڑھیں گے، اللہ کی ذات جیسے زمین و آسمان کو اللہ کہتے ہیں میں نے علیحدہ کر دیا، اسی طرح جب آپ نے اس کنسیپٹ کو، اس بات کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اللہ کی ذات اسی طرح ان تالوں کو کھول بھی دیں گے، زنجیروں کے ساتھ جو جادو بندہ ہوگا اللہ کی ذات ان کی کڑیوں کو توڑ بھی دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ جب بھائی یہ اس کو پڑھیں آپ، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ کا معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔